ماہنامہ سلطان الفقر لاہور شمارہ اپریل 2024۔ مضمون: اسلام کیا ہے؟ اسے تحریر کیا ہے سلطان محمد احسن علی سروری قادری نے۔ امت مسلمہ کے لیے یہ نہایت سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دین حنیف اسلام کے لیے منتخب فرمایا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسلام کو حقیقی معنوں میں سمجھتے ہیں؟ کیا ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا ہے؟ کیا ہم اللہ اور اس کے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے راستے پر چل رہے ہیں؟ اگر ہم اسلام کے حقیقی مفہوم سے آگاہ نہیں تو یقیناً اپنی زندگیوں پر اس کے نفاذ سے بھی غافل ہوں گے۔ کیا اسلام محض 5 وقت کی نماز پڑھ لینے، سال بعد 1 مہینہ کے روزے رکھنے یا کبھی کبھار زکوٰۃ دینے کا نام ہے؟ ایسا کرنے پر ہمارا معاشرہ تو ایک مثالی معاشرہ بننا چاہیے، کیونکہ یہ اعمال تو ہم بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ تاہم یہ سب اعمال کرنے کے باوجود بھی ہمارے اندر سے نہ تو مال کی حرص و ہوس کم ہو رہی ہے اور نہ نفسانی بیماریوں مثلاً غیبت، چغلی، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، کینہ، بغض اور خود پسندی وغیرہ سے جان چھوٹ رہی ہے۔ نفس اسی طرح فربا ہے بلکہ مزید سے مزید طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تمام تر عبادات کے باوجود نفس کے جال میں روح کا پرندہ قید ہی رہتا ہے، کبھی بھی قرب حق کی طرف پرواز کر ہی نہیں پاتا۔ اسلام کا نفاذ ہماری روح پر تو کیا، جسم پر بھی مکمل طور پر نہیں ہو رہا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اسلام میں داخل ہونے کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 208۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پورے داخل ہونے سے بھی یہی مراد ہے کہ اسلام کا نفاذ جسم و روح پر اپنی کامل صورت میں ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قلبی اور روحانی تعلق قائم ہو جائے۔ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس فرماتے ہیں: روح کے جسم پر حاوی آنے کا نام دین ہے۔ جب بندے کی ہر سوچ اور ہر عمل اللہ سے جڑ جائے تو یہ روح کے جسم پر حاوی آنے کی علامت ہے۔ آج کا انسان دن بھر رزق کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے لیکن رازق پر توکل نہیں کرتا۔ اللہ کو حاضر اور ناظر تو مانتا ہے لیکن گناہ کرتے ہوئے اپنے اس عقیدہ اور ایمان سے غافل ہو جاتا ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ موت اور آخرت سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ اسلام محض عبادات کا نام نہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے ساتھ ہی نو مسلموں کے لیے عبادات کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ آپ کی مکمل توجہ ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت پر تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف خدائے واحد پر ایمان لانے، اس کی بندگی کا حق ادا کرنے کا پیغام دیا، بلکہ ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق حسنہ کی تلقین بھی کرتے رہے، مسلمانوں کو اخلاقی برائیوں سے آگاہ فرماتے رہے، اپنی پاکیزہ صحبت کے ذریعے ان کا تزکیہ نفس فرمایا، اپنی گفتگو کے ذریعے ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے پر مائل فرمایا اور اپنے عشق سے ان کے قلوب کو گرمایا۔ اس دوران ان مسلمانوں کو مختلف مشکلات اور مصائب کا سامنا بھی رہا، عزیز و اقارب کی مخالفتیں اور طعنے برداشت کرنے پڑے، اکثر رشتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑی، کفار و مشرکین کے ساتھ جنگیں بھی ہوئیں، اور جنگیں بھی ایسی کہ بھائی بھائی سے اور باپ بیٹے سے برسرے پیکار تھا۔ اس سب کا مقصد مسلمانوں کو روحانی طور پر مضبوط بنانا تھا، دنیاوی رشتوں اور اسباب کی حقیقت سے روشناس کرانا تھا، غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکال کر اللہ کے عشق سے دلوں کو لبریز کرنا تھا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی روحوں کو سوز و گداز عطا فرمانا تھا۔ عرب معاشرے میں سینکڑوں سالوں سے رائج جاہلانہ رسومات کو ایک دم سے ترک کرنا کبھی بھی کسی کے لیے آسان نہ ہوتا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکدم سے وہ سب ترک کرنے کا کہا۔ جب نفوس اخلاقی و نفسانی برائیوں اور بیماریوں سے پاک ہو گئے، قلوب عشق حقیقی کی دولت سے منور ہو گئے، تو مسلمانوں نے غیر اللہ سے نجات پا لی، جاہلانہ رسوم و رواج کو ترک کر دیا اور جانی و مالی قربانیاں دیں تو وہ حقیقی مومن بن گئے۔ اسلام ان کی زبانوں تک محدود نہ رہا بلکہ ان کی روحوں میں سرائیت کر گیا۔
وہ محض کلمہ گو نہ رہے بلکہ کلمہ کی عملی تفسیر بن گئے۔ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ان کی جان و مال اور اہل و عیال سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ یہ تھی وہ کامل ایمان کی نشانی، یہ تھا اسلام کا حقیقی نفاذ۔ تزکیہ کا مرحلہ بھی مکمل ہو گیا، عشق رسول سے ایمان بھی کامل ہو گیا اور عشق حقیقی کی بدولت اللہ کو بھی راضی کر لیا۔ عبادات بھی فرض ہو گئیں اور جاہلانہ رسومات کو ترک کرنے کے احکامات بھی نافذ ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خود سے عشق کو کامل ایمان کی علامت قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ترجمہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا، ابوبکر کی فضیلت نہ تو کثرت نماز کی وجہ سے ہے اور نہ ہی کثرت تلاوت و روزہ کی وجہ سے، بلکہ ان کے دل میں قرار پکڑنے والی چیز کی وجہ سے ہے جو کہ عشق رسول ہے۔ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدہ الاقدس فرماتے ہیں، دین اسلام کی اصل بنیاد اللہ تعالیٰ اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچا عشق، اخلاص، وفاداری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل ظاہری و باطنی اتباع ہے، جبکہ آج کل تمام تر توجہ صرف ظاہری اتباع پر دی جاتی ہے۔ اگر دین صرف ظاہری اعمال پر مبنی ہوتا تو اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسلام قبول کرتے ہی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ فرض کر دیے جاتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تمام عملی ارکان دین کی فرضیت ہجرت کے بعد ہوئی۔ اس سے پہلے تمام صحابہ کے لیے دین صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا اور عشق ہی تھا۔ ان کی نماز اور درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار تھا اور ان کا روزہ مشرکین مکہ کی طرف سے دی گئی تکالیف پر صبر تھا۔ بحوالہ کتاب سلطان العاشقین۔ دور حاضر کے نام نہاد مسلمان صرف قرآن و حدیث کا مطالعہ ہی کافی قرار دیتے ہیں۔ ایک استاد، ایک مرشد کامل اکمل اور ایک راہبر و رہنما کی اہمیت کے منکر ہیں۔ اگر محض کتب کا مطالعہ کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ کیوں جاری فرماتا؟ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فقراء کاملین تلقین و ارشاد کا سلسلہ کیوں جاری رکھتے؟ پس معلوم ہوا کہ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کے لیے روحانی صحبت بھی ضروری ہے۔ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا، میں نے اس کے لیے نہ تو اتنی نمازیں پڑھیں، نہ اتنے روزے رکھے اور نہ ہی اتنا صدقہ خیرات کیا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے محبت ہے۔ فرمایا، تو اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ بحوالہ بخاری شریف۔ بس ثابت ہوا کہ کثرت عبادت و ریاضت بھی نجات اور فلاح کی ضمانت نہیں۔ اب ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے گئے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیا ہم تزکیہ نفس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں یا اس کے تصور سے ہی ناواقف ہیں؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرتے ہیں؟ کیا ہم حقیقی مسلمان ہیں؟ ہم تو ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا انعام یافتہ ہستیوں کی مثال دی جائے تو یہ کہہ کر خود کو اس سے مبرہ قرار دیتے ہیں کہ وہ تو صحابہ تھے۔ شاید ہم یہ فراموش کر چکے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی پیروی لازم ہے۔ بحوالہ مسند احمد۔ چنانچہ ہم پر لازم ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب کبار کے بتائے گئے طریقہ پر چلیں۔ اگر یہ سب نہیں کرتے تو پھر آخرت کا زادیرہ کیسے تیار ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے حاضر ہوں گے؟ اس وقت تو جسم کا ہر عضو انسان کے اعمال کا شاہد ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں ان اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 65۔ انسان کے نامہ اعمال کا ہر ورق
اس کے نیک و بد اعمال کا گواہ ہوگا، کیا اس وقت ہمیں کوئی دوسرا موقع ملے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم لوگ تو صوفیاء اور فقراء کی ضرورت سے ہی انکاری ہیں، ہم تو تزکیہ نفس کی اہمیت سے ہی انجان ہیں، بلکہ دور حاضر میں تصوف و سلوک کی راہ پر چلنے والوں کو نعوذ باللہ مشرک اور کافر قرار دے دیا جاتا ہے، جبکہ ان فقراء کاملین کی صحبت کے نتیجہ میں ہی طالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے بغیر ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا اور دین کا فہم بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس فرماتے ہیں، دین تب تک سمجھ نہیں آتا جب تک وہ خود نہ سمجھائے جس کا دین ہے۔ محترم سامعین کرام، اب بھی وقت ہے، اگر حقیقی مسلمان بننا ہے تو تزکیہ نفس کے مرحلہ سے گزرنا ہوگا تاکہ تمام اخلاقی برائیوں سے بھی نجات پا لی جائے اور آئینہ قلب کے پاکیزہ ہونے پر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور دیدار بھی نصیب ہو سکے۔ تزکیہ نفس کے لیے زندہ و جاوید مرشد کامل اکمل کے دامن سے وابستہ ہونا انتہائی ناگزیر ہے۔ دور حاضر کے مجدد سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی ورثہ فقر کا فیض عام فرما رہے ہیں، وہ فقر جو کہ اسلام کی حقیقی روح اور اسلام کا باطن ہے، جس کی بدولت ایک عام مسلمان اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاتا ہے۔ سلطان العاشقین مجزلہ الاقدس طالبان مولا کی تربیت بھی بالکل اسی نہج پر فرما رہے ہیں جس نہج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت فرمائی اور ان کو زمانے بھر کے لیے ایک نمونہ بنا دیا، انہیں ایک حقیقی مومن و مسلمان بنا دیا جن کا ہر عمل اسلام کا آئینہ دار تھا۔ سلطان العاشقین مجزلہ الاقدس خلق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل اظہار ہیں۔ آپ مجزلہ الاقدس نے ظاہری علماء کی طرح کبھی کسی کے عمل اور عادات پر اعتراض نہیں کیا، کبھی کسی کی برائی کو نمایاں نہیں کیا، بلکہ آپ مجزلہ الاقدس کی نگاہ تو طالب کے اس جذبہ اور طلب پر ہوتی ہے جس جذبہ اور طلب سے وہ راہ فقر پر چل رہا ہوتا ہے۔ آپ بتدریج اپنی نورانی صحبت کے ذریعے طالب کو اس کے نفس کی خامیوں سے نجات دلاتے ہیں، اس کے اندر حق و باطل کا فرق کرنے کی صلاحیت پیدا فرماتے ہیں، صحیح و غلط کا شعور عطا فرماتے ہیں۔ یہ آپ مجزلہ الاقدس کے کامل مرشد اور صاحب بصیرت ہونے کی واضح نشانی ہے کہ ایک عظیم قائد اور رہبر کی مثل طالب کی خوبیوں اور مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تربیت فرماتے ہیں، نہ کہ سب کو ایک ہی پیمانے سے تولتے ہیں۔ اپنی پرتاثیر اور شیریں سخن گوئی سے قرآن و حدیث کا حقیقی مفہوم طالب کے قلب میں اتار دیتے ہیں۔ آپ کی گفتگو ہمیشہ قرآن و حدیث اور فقراء کاملین کے فرامین سے مزین ہوتی ہے، جو کہ آپ مجزلہ الاقدس کے صاحب فہم و علم ہونے کی واضح دلیل ہے۔ محض قرآن و حدیث کا ترجمہ پڑھ لینے سے وہ اسرار طالب پر نہیں کھلتے جو سلطان العاشقین مجزلہ الاقدس کی گفتگو سے طالب کے قلب پر منکشف ہوتے ہیں۔ آپ مجزلہ الاقدس قرآن کی تفسیر دور حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق فرماتے ہیں۔ سلطان العاشقین مجزلہ الاقدس کی صحبت میں رہ کر طالب دنیا اور دنیاوی جھنجھٹ اس طرح فراموش کر دیتا ہے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ ذیل میں بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کیسے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے ہیں تو یہ حالت ہوتی ہے گویا ہم جنت اور دوزخ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم آپ کی بارگاہ سے باہر نکلتے ہیں تو اہل و عیال اور کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں اور سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تمہاری حالت ہمیشہ ایسی ہی رہے جیسا کہ میرے پاس اور میری محفل میں ہوتی ہے تو فرشتے آرام گاہوں اور راستوں میں تمہارے ساتھ مصافحہ کریں، لیکن اے حنظلہ یہ گھڑی کبھی کبھی میسر آتی ہے، یعنی یہ صرف میری صحبت اور نظر کے سامنے ہی میسر آتی ہے۔ بحوالہ مسلم شریف۔
مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے لیے اسلام کی صورت میں ایک مکمل ضابطہ حیات فراہم کر دیا گیا ہے۔ قرآن و سنت کے ذریعے ان کی کامل رہنمائی کر دی گئی ہے، اب صرف اس پر عمل پیرا ہونے کی دیر ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی اسلام کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے اور اس کے نفاذ کے طریقہ کار سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔ دور حاضر کے مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجل الاقدس کی بارگاہ میں پیش ہو کر ذکر و تصور اس میں لذات حاصل کریں۔ آپ مجل الاقدس کی نگاہ کامل کی تاثیر سے اپنی نفسانی بیماریوں سے نجات حاصل کریں۔ آپ کی گفتگو سے مستفید ہو کر قرآن و حدیث کے اسرار سمجھیں اور اسلام کا حقیقی فہم و شعور حاصل کریں، تاکہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں سچے مومن بن کر پیش ہوں، کیونکہ اسلام کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہی فلاح کی ضمانت ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دین مجو اندر کتب اے بے خبر، علم و حکمت از کتب دین از نظر۔ ترجمہ: اے بے خبر، دین کتابوں میں تلاش نہ کر، علم و حکمت تو کتب سے مگر دین نظر سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فقراء کاملین کی صحبت سے کما حقہ مستفید ہونے اور اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استفادہ کتب: سلطان العاشقین، ناشر سلطان الفقر پبلیکیشنز۔ تزکیہ نفس کا نبوی طریق، تصنیف لطیف سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجل الاقدس۔ اللہ حافظ۔